نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج اس عظیم جمعۃ المبارک کے بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو سجدہ ریز کرنے کے لیے موجود ہیں. ہم اللہ رب العزت کی اس توفیق پر اور اس امر پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کی نشست کا موضوع بھی بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے اور وہ واقعہ کربلا سے ہی منسلک ہے. یہ اس سیریز کا آخری نشست اور آخری گفتگو ہے اور وہ واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات ہیں کہ قافلہ حسینی کی واقعہ کربلا سے واپسی کس طرح ہوئی، اور پھر اس پورے واقعہ کے اندر ایک اور کردار جو بڑا اہم ہے امام علی مقام کے ساتھ ہی، وہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے. آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت بھی بہت ہی اہم ہے اور آپ کا تذکرہ مبارک بھی بڑا ضروری ہے. اور بعد ازاں کسی الگ نشست کے اندر شاید یہ ممکن نہ ہوتا، تو ہم نے چاہا کہ اس کو آج اس حوالے سے اس موضوع کے ساتھ منسلک کر کے آپ کے تذکرہ مبارک کو بھی لے لیا جائے. آیت مبارکہ وہی جو میں نے گزشتہ نشست کے اندر پڑھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے حوالے سے بات کی. یہاں پر ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے آیت مبارکہ کے اندر، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں. یہاں ایک سوال ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ظاہری بشری شکل کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو تکلیف کی سمجھ آتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات وہ ظاہری کو جسم نہیں رکھتی ہے اور وہ احساسات اور جذبات سے بھی پاک ہے. تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں. رسول کو تو ایذا پہنچانا سمجھ میں آتا ہے، اللہ کو کیسے ایذا پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو یہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ کو ایذا پہنچائی جائے. یعنی اللہ ہر اس بات کو ناپسند کرتا ہے جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ایذا ہوتی ہے. تو وہ اللہ کو کے لیے باعث ایذا ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ رب العزت اپنے حبیب کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا. قرآن مجید کے اندر صرف یہ ایک مقام نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر ایک نشست میں ہم باقاعدہ گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر درجنوں ایسے مقامات ہیں کہ وہ بات اللہ کے حبیب کی تھی لیکن اللہ نے اپنا ذکر ساتھ جوڑ کر کے کیا. وہ اس لیے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کو جدا نہ سمجھے، کوئی اللہ کے حبیب کو اللہ سے جدا نہ گردانے. جو کچھ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور جو کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا وہ در حقیقت آقا علیہ السلام کو نہیں کہہ رہا، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو کہہ رہا ہے. تو یہ معنی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کو ایذا پہنچائی جائے تو یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ پھر مجھے ایذا پہنچانا ہے. اور واقعہ کربلا
ہی وہ واقعہ ہے جو میں نے آخری بار جہاں پر گفتگو گزشتہ نشست کے اندر اختتام کیا، وہیں سے میں اس کو لے کر کے چلنا چاہوں گا کہ جب یہ تمام شہادتیں رونما ہو چکی تو حضرت عبداللہ بن عباس جو مکہ میں تھے اور حضرت ام سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مدینہ میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی خواب کے اندر دیکھا، آپ نے زیارت کی آقا علیہ السلام کی، تو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر گرد تھی اور آپ پریشان حال تھے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، آپ اس حالت میں کیوں ہیں اور اس حال میں کیوں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، کہ جہاں میرے شہزادے حسین کو اور اس کے اصحاب کو شہید کیا گیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک خون کی شیشی عبداللہ بن عباس کو دی اور دکھائی اور فرمایا کہ عبداللہ بن عباس یہ میں نے حسین اور اس کے اصحاب کا خون جمع کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ السلام کی ایذا اور تکلیف کا کہ حضور نے وہ سارا منظر براہ راست خود مشاہدہ فرمایا ہے، حضور خود براہ راست موجود ہیں اس موقع کے اوپر، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے شہزادے کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات امام عالی مقام نے ان سے آخری جنگ کرنے سے پہلے بھی ان کو بارہا خطبہ دیا، بارہا خطاب کیا ان سے، 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک، لیکن جب آخری دفعہ آپ خود تشریف لے کر گئے تو اتمام حجت کے لیے آپ نے پھر ان سے خطاب کیا اور ان کو بتایا کہ لوگوں تم میں سے کچھ لوگ شاید نہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تو جان لو کہ میں ابن رسول ہوں۔ آپ روایات کو اگر پڑھیں گے تو وہاں پر آپ نے اپنا تعارف ابن علی کے طور پر نہیں کروایا، اور صحابہ کرام رضوان اجمعین بھی آپ حسنین کریمین کا تذکرہ وہ ابن علی کے طور پر نہیں کیا کرتے تھے، وہ ابن رسول کے طور پر کیا کرتے تھے، چاہے وہ امام حسن کا تذکرہ ہو یا چاہے امام حسین کا تذکرہ ہو۔ وہ آقا علیہ السلام کے شہزادوں کے طور پر آپ کو جانا اور پہچانا جاتا تھا کہ آپ کی نسبت حضور کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو لوگوں جو تم میں سے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں ابن رسول ہوں، اور کوئی اس بھلیکے کے اندر اور بھول کے اندر کہ شاید باغی ہیں جس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے وہ نہ رہے، اور وہ کسی دنیاوی لالچ کے اندر نہ رہے، لیکن بدبختی ان لوگوں کی کہ وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ یہاں پر ایک قول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ ابن سعد اور اس کے حامی وہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، ان کو جان نہیں سکے کہ یہ آقا علیہ السلام کے نواسے اور آپ کے شہزادے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے شکم کے اندر حرام تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے نبی کی اولاد کو نہیں پہچان سکے۔ یعنی حرام کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے انسانی زندگی کے اوپر کہ حق وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو تو انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ اس حق کو پہچاننے سے قاصر ہوتا ہے، ریلیکٹنٹ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ ہم اگر یہ سوال کریں کہ ہمارے اندر آج بحیثیت امت اور بحیثیت قوم یہ حق کے لیے کھڑی کیوں نہیں ہوتی، تو ہمیں اپنی کمائیوں کی طرف نظر ڈالنا ہوگی کہ ہم جو کچھ کما اور کھا رہے ہیں خود اپنے شکم کے اندر اور پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا، میں آج وہاں گزرتے ہوئے صرف اس کو لینا چاہوں گا کہ پورا ہجوم کھڑا ہوا ہے مینار پاکستان کے اوپر، اور آپ دیکھیں کہ کوئی ایک سنگل آدمی، ایک شخص نہیں ہے جو ان کو تنبیہ کر سکے، ان کو روک سکے، انہیں منع کر سکے۔ یہ ایک سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ماجرا ہے کہ پوری کی پوری آنے والی نسل جو ہے وہ اس راستے پر چل پڑی ہے۔ وہ سارے بچے تھے، نوجوان لونڈے تھے، وہ سارے جو وہ اس پورے ہجوم کے اندر موجود تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تربیت وہ حرام مال سے ہو رہی ہے۔ ہم اپنی نسلوں کی تربیت وہ حرام سے کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے جو ہم نے دیکھا۔ اس کا سوال یہ نہیں ہے کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا، اس کا سوال ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ بزرگ حضرات موجود ہیں، کسی خاتون سے بات کرنا تو کجا، پچھلی عمروں کے اندر آنکھ اٹھا کر محلے کے اندر کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ ہاتھ لگانا اور گفتگو کرنا اور بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔
اور چے جائے کہ وہ مینار پاکستان ہی کیوں نہ ہو. میں نے اپنی عمر کے اندر یہ معاملات دیکھے ہیں. تو کجا آپ لوگ تو مجھ سے عمر میں زیادہ بڑے ہیں, تو آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے نہیں تھے. آخر وجہ کیا ہے کہ معاملات اس قدر دگرگوں اور اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہماری نسلوں کے یہ حالات ہو چکے ہیں. اس کی وجہ امام علی مقام نے, امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پیٹ کے اندر حرام ہو تو میں اور آپ تو اس دور کے اندر حق کیا پہچانیں گے. اس دور کے اندر لوگوں نے امام حسین آنکھوں کے سامنے ابن رسول کھڑا ہے اور اس کو نہیں پہچانا. اس کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ اس طرح ہو چکا تو اب یہ شام تک پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو خانوادہ تھا, جو خیموں کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر لوگ جو وہاں پر موجود تھے, تو پھر وہ یزیدی لشکر جو ہے وہ ان خیموں کی طرف لپکے. جب ان کی طرف بڑھے تو صرف ایک نوجوان حضرت امام زین العابدین, اور آپ کی عمر مبارک بھی 12 سے 13 سال کے قریب تھی, آپ اس وقت موجود تھے, بیمار تھے. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ اس پورے قافلہ کی سیادت اور قیادت پھر اس کے بعد آپ نے کی. آپ کا کردار بڑا اہم ہے, بہت اہم کردار ہے. آپ کے کردار کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یوں دیکھیں کہ ہمارے ہاں آج کوئی قریبی فوت ہو جائے تو گھر کی خواتین کی حالت کیا ہوتی ہے, اور اگر کسی عورت کا بھائی, سگا بھائی اگر اس کا فوت ہو جائے اور جوان سال ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس عورت کی حالت کیا ہوتی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ قربان جائیے کہ اپنی سگی اولاد بھی اور اپنا سگا بھائی بھی, جس کے ساتھ آپ نے پوری عمر بسر کی, اور عمر ایسے بسر کی کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ یہ وعدہ دیا کرتے تھے. آپ نے کہا کہ امام علی مقام نے کہ میں جب بھی سفر کروں گا تو میں اگر کسی کو ساتھ لے جانا چاہوں تو میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر جانا چاہوں گا. تو آپ ہمیشہ آپ کی سفر کے اندر ہم رکاب رہا کرتی تھیں, آپ کی ہم سفر تھی, اور بہت زیادہ پیار تھا, بہت زیادہ پیار تھا دونوں بہن بھائیوں کا آپس میں. اس کا تذکرہ روایات کے اندر موجود ہے. آپ تصور کیجئے کہ ایسا شہزادہ بھائی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے. آپ نے اس پورے واقعہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ وہاں موجود ہو کر نہ صرف دیکھا بلکہ اوپر صبر اور استقامت کا اظہار بھی کیا. یہ آپ کا کردار ہے, اور آج کی خواتین کے لیے یہ کردار ہے کہ آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا سانحہ ہو گزرا لیکن آپ نے اس کو برداشت بھی کیا اور اس پر صبر بھی کیا. اور قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں, جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں, بے عین ہی عملی اس کی تصویر پیش کی آپ نے. اور آپ نے پھر وہ جو قافلہ تھا, اب سب سے عمر رسیدہ اور وہاں پر بزرگ شخصیت آپ تھی, تو آپ نے پھر ان کی قیادت کی, ان کی سیادت کی, اس قافلہ کی رہبری کی آپ نے. یزیدی لشکر نے اس ان شہادتوں کے بعد جب وہ خیموں کی طرف لپکے تو ان کی حالات یہ تھے کہ انہوں نے جس طرح جنگ کے اندر مال غنیمت لوٹا جاتا ہے, انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا قافلے کو. خیموں کو آگ لگا دی گئی, جلا دیا گیا, اور کھلے آسمان کے نیچے آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کو بٹھایا گیا. اور رات جب گزر چکی تو اگلی صبح ابن سعد نے پھر ایک قافلہ کی شکل کے اندر کوفہ روانہ کیا. جب کوفہ گئے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, اب یہ یزیدی لشکر کی ایک اور سوچ آپ دیکھیے کہ جب اس قافلہ کو وہاں سے وہ روانہ کر رہے تھے تو خصوصیت کے ساتھ شہداء کے لاشوں کے پاس سے گزارا گیا, اور کوئی لاشا ایسا نہیں تھا جس کا سر اس کے ساتھ ہو. ان بدبختوں نے خانوادہ نبوت کے سارے میتوں اور ان کے لاشوں سے سر انور جدا کر دیے, ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے, اور وہ بے گور و کفن لاشیں وہاں میدان کے اندر پڑے ہوئے. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ پر قربان جائیے اور آپ کے حوصلے پر قربان جائیے, جس وقت امام حسین کے لاشے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ پکار اٹھی, یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم. نانا جان, آج آپ نے دہائی دی کہ آج یہ وقت آ چکا ہے کہ وہ حسین جو آپ کی چھاتی مبارک پر سویا کرتا تھا, آج کربلا کے چٹیل میدان کے اوپر اس کا لاشا پڑا ہوا ہے. آج آپ کے شہزادہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, کوئی ان کو کفن دینے والا نہیں ہے.
اور آج آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا دیا گیا ہے، ان کو بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں اور ان کو قیدی بنا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ یا محمد نظر کیجئے گا، یا رسول اللہ نظر فرمائیے گا۔ آپ نے یہ دعائی دی وہاں، اور روایات میں ہے کہ وہ کوفی اور دیگر قبائل کے لوگ جو وہاں پر تھے، آپ کا یہ مرثیہ سن کر، آپ کا یہ اشعار سن کر کے وہ چیخ اٹھے، ان کی چیخیں نکل گئیں، اور قریب تھا وہ فرماتے ہیں کہ ایسے بیان تھا کہ لگتا تھا کہ ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ جب یہ قافلہ وہاں سے گزر کر کے کوفہ چلا گیا تو 2 یا 3 روز کے بعد بنو اسد قبیلہ جو نہر فرات کے پاس ہی آباد تھا، اس کے لوگوں نے پھر باقی شہیدوں کو ایک جگہ پر ان کو دفن کیا، اور امام علی مقام سلام اللہ علیہ السلام کو ایک جگہ پر دفن کیا، الگ جگہ پر۔ اور کربلا معلیٰ کے اندر آج بھی وہ جو باقی شہید جہاں پر دفن ہے اسے گنج شہیداں کہتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر امام علی مقام کا روضہ مبارک اور قبر انور ہے وہاں پر۔ تو ان کی تدفین بنو اسد کے قبیلہ نے کی۔ یہ یزیدی تو اسی طرح بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کر کے لشکر کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب یہاں پر ایک اور بات بڑی قابل توجہ، اور وہ یہ ہے کہ خولی بن یزید جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا، وہ نیزے پر اٹھا کر کے یہ سر چل رہا تھا، تو وہ جب کوفہ پہنچے تو رات کا وقت تھا اور قصر عمارت کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ تو وہ یہ سر انور لے کر کے جب اپنے گھر گیا اور بیوی کو بڑے تفاخر کے انداز کے اندر اس نے بتایا کہ میں نے یہ معاملہ کیا ہے، تو اس کی بیوی نے اس پر لعنت بھیجی اور کہا کھولی تجھ پر لعنت ہو اللہ اور اس کے رسول کی کہ لوگ گھر آتے ہیں تو سونا اور چاندی لے کر کے آتے ہیں، تو نواسہ رسول کا سر لے کر کے آیا ہے میرے لیے، لعنت ہو تیرے اوپر، اور آج کے بعد زندگی بھر میں کبھی تیرے ساتھ شباشی نہیں کروں گی۔ وہ اس کے پاس سے رخصت ہو گئی۔ ہولی نے دوسری بیوی کو بلایا، اس کے ساتھ رات گزاری، اور جو پہلی بیوی تھی اس کی، وہ روایات میں ہے، ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور امام طبری نے اس کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے رات امام علی مقام کے سر انور کے ساتھ گزاری، اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا مشاہدہ کرتی رہی، تو میں نے دیکھا کہ جس برتن کے اندر وہ سر انور رکھا ہوا ہے، آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے اور نورانی پرندے اس سر انور کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ اور معجزہ ہے آپ کے سر انور کا۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں جو روایات کے اندر کثرت کے ساتھ، جن کو امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر بیان کیا۔ اگلے روز جب ابن زیاد کے دربار کے اندر یہ قافلہ پہنچا اور آپ کے سر انور کو ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، تو ابن زیاد نے چھڑی اٹھا کر کے امام علی مقام کے دانتوں کو کریدنا شروع کیا۔ یہ ظلم کیا اس نے۔ تو حضرت زید بن ارقم ایک صحابی ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے اس زید کو دیکھ کر کے کہا کہ زید خبردار، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا ہے کہ وہ آپ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، اور تو بدبختی کر رہا ہے، تو اس عمل سے باز آ جا۔ ابن زیاد نے حضرت زید بن ارقم کا یہ جملہ سنا تو وہ سہم گیا، اور پھر غصے کے اندر غرانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے اور تمہاری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں قتل کر دیتا۔ تو حضرت زید بن ارقم وہاں سے کچھ بڑبڑاتے ہوئے اس کے دربار سے واپس باہر نکلے، تو لوگوں نے کہا کہ یقیناً جو کچھ آپ نے کہا ہے، اگر ابن زیاد یہ سن لیتا تو وہ آپ کو قتل کر دیتا، اور وہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ حمید بن اسلم نے کہا، حمید بن مسلم نے، انہوں نے کہا کہ کیا کہا حضرت زید بن ارقم نے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک غلام کو، میں نے ابن زیاد کی ہسٹری آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ یہ کون ہے، وہ کہنے لگے کہ ایک غلام کو غلاموں کا حکمران بنا دیا گیا ہے جو حکومت کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، اور پھر کہا کہ اے اہل عرب، آج کے بعد تم غلام رہو گے، کیوں؟ کیونکہ تم نے ابن فاطمہ کو شہید کیا ہے اور ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا ہے۔ ابن زیاد، اس کا پورا نام عبید اللہ بن زیاد ہے، یہ زیاد کا بیٹا ہے، اور زیاد وہ اس کو ماں کی وجہ سے منسوب کیا جاتا تھا، اس کا نام تھا زیاد بن سمیہ، اس کی ماں ایک لونڈی تھی، اور حضرت ابو سفیان کبھی بھی اس کو اپنا بیٹا متعارف نہیں کروایا کرتے تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک لونڈی کا بیٹا ہے، تو وہ اس کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے،
وہ اس کا تعارف نہیں کرواتے تھے، اس کی طرف حضرت زید بن ارقم نے اشارہ کیا کہ ایک غلام کو غلاموں کا حکمران بنا دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اہل عرب کے اوپر وہ زوال اس دن سے لے کر کے آج تک ہے کہ جس دن امام علی مقام کو شہید کیا گیا، تب سے لے کر آج تک اہل عرب وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ دوبارہ اس طرح حکمرانی اور تمکنت ان کے اندر واپس لوٹ کر کے نہیں آئی وہ چیز۔ پھر دوسرا روایت کے اندر ہے کہ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ عمر رسیدہ برگزیدہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد امام علی مقام کے چہرے کو جب اس نے دیکھا تو وہ بھی مجبور ہو گیا آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرنے پر۔ اس نے آپ کے چہرے انور کی تعریف کی، اور پھر جب آپ کے لبوں پر چھڑی ماری تو پھر حضرت انس بن مالک نے بھی اس کو تنبیہ کی۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے جب نواسہ رسول امام علی مقام کا چہرہ انور دیکھا تو مجھے اس سے زیادہ چہرہ آقا علیہ السلام سے کوئی اور مشابہ نہیں نظر آیا۔ آپ آقا علیہ السلام کے اتنے زیادہ مشابہ تھے۔ اس موقع کے اوپر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ابن زیاد کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہا آپ کا لباس کوئی بہت اچھا نہیں تھا، اور وہ بہت زیادہ سفر کی وجہ سے اور آپ کو قیدی بنایا ہوا تھا، تو آپ لوڈیوں کے اندر گم تھی، وہ پہچان نہیں سکا۔ اس نے کہا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ زینب بن علی ہیں۔ تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ دیکھو کہ آج اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم نے کتنا اچھا کام کیا ہے کہ جن لوگوں نے بغاوت کی تھی ان کو کچل دیا گیا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ فاسق و فاجر کو کبھی وقار عطا نہیں کرتا۔ بڑا ایک بلیغ خطبہ آپ نے دیا۔ تو کوفہ والے کہنے لگے، کیونکہ انہوں نے مولا علی کرم اللہ کریم کا دور دیکھا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں مولا علی کی یاد دوبارہ تازہ ہو گئی، اور ہم کہہ اٹھے کہ واقعتاً یہ خاتون یہ خود مولا علی کی شہزادی نظر آتی ہے کہ اس نے لہجہ حیدری کے اندر ایسی گفتگو کی کہ زیاد ابن زیاد جو ہے وہ بھی ہیبت زدہ ہو گیا، اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس قافلہ کو ابن زیاد نے دمشق روانہ کیا، اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جب دمشق یہ قافلہ پہنچتا ہے تو راستے میں ایک مقام پر ایک عیسائی راہب کا واقعہ ہے، اور یہ وہاں پر بھی امام علی مقام کے سر انور کے بڑے معجزات رونما ہوئے۔ ایک جگہ پر یہ قافلہ رکا تو وہاں یزیدی فوج وہ شراب نوشی کر کے لیٹ گئی، تو بعض روایات کے مطابق ایک قلم نمودار ہوا اور اس نے دیوار کے اوپر ایک شعر لکھا، اور وہ شعر تھا کہ اترجو امۃ قتلت حسینہ شفاعۃ جدہ یوم الحساب، کہ یہ قوم جس نے حسین کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن اس کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ ابن کثیر اس کو ابن عساکر سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق یہ شعر اسی وقت لکھا گیا، اور بعض روایات کے مطابق ایک قافلہ جو بلاد روم غزوہ کے لیے گیا ہوا تھا، وہ واپسی پر جب آئے تو انہوں نے شعر دیوار کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو وہاں کے عیسائی راہبوں نے بتایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پہلے کا یہ شعر یہاں پر لکھا ہوا ہے، کہ اس مقام کے اوپر امام علی مقام کو شہید کیا جائے گا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے، وہ بڑا ہی لعین اور بدبخت آدمی تھا، وہ شراب کے نشہ کے اندر مست اپنے دربار کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کے خانوادہ انور کے ساتھ ان کی تحقیر کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ان کو سیڑھیوں پر بٹھا دیا۔ اس نے دربار میں اندر نہیں آنے دیا انہیں، ان کو سیڑھیوں پر بٹھا دیا وہاں پر، تاکہ لوگ گزرتے ہوئے دیکھیں تو وہ ان کو حقیرانہ نظر سے دیکھیں۔ لیکن اس مقام کے اوپر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ یزید اور اس کے حامی انہوں نے واقعہ کربلا کو لے کر کے ایک پوری کمپین، پروپیگنڈا کمپین چلائی، اور وہ کیا تھی کہ کوفہ کے اندر ابن زیاد اور پورے راستے تک دمشق تک، اور پھر دمشق کے بازاروں کے اندر بھی شادیانے بج رہے تھے۔ جب یہ قافلہ داخل ہوا تو وہاں پر بھی لوگ جشن اور خوشی منا رہے تھے کہ کہیں باغی مارے گئے ہیں اور ان کا یہ لٹا ہوا قافلہ جو ہے یہ لایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار وہ بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ ہر مقام پر جہاں پڑاؤ ہوتا آپ کھڑی ہو کر کے خطاب کیا کرتی تھی،
اور لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ اے لوگو ہم باغی نہیں ہیں، ہم تمہارے نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی اولاد ہیں، اور یہ سر جن کو تم دیکھ رہے ہو یہ حسین بن علی، یہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کے کردار کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ کا کردار یہ آپ ہی کی وجہ سے آج واقعہ کربلا ایک زندہ و جاوید واقعہ ہے، ورنہ یزید اور اس کے حامیوں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ اس سانحہ کو دبا دیا جائے اور تاریخ کے اوراق کے اندر اس کو زمیں بوس کر دیا جائے، اور لوگ بعد میں آنے والوں کو یہی خبر ہو کہ شاید کوئی بغاوت اٹھی تھی تو یزید نے اس بغاوت کو کچل دیا تھا۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جنہوں نے اس واقعہ کو اپنی اصل کے ساتھ زندہ رکھا اور لوگوں کے آگے بیان کیا ہے۔ یہ آپ کا کردار ہے۔ اس موقع کے اوپر بھی یزید نے پھر کچھ اشعار پڑھے اور بڑے فخر کے ساتھ اس نے کہا، اور میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے، اسی پر ہم گفتگو کو ختم کریں گے، کہ یزید نے ایک روایت کے مطابق شعر پڑھے کہ ہماری قوم نے انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، پس ہماری تلوار جو ہماری داہنے ہاتھ میں تھی اس نے ان لوگوں کے ساتھ انصاف کر دیا جن سے خون ٹپک رہا تھا، انہوں نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑ دی جو ہم پر غالب تھے اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم لوگ تھے۔ آپ اس یزید بدبخت کے کفر کا تصور کیجئے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خانوادے کو معاذ اللہ ظالم اور نافرمان کہہ رہا ہے۔ پھر دوسری روایت کے مطابق اس نے چند اور اشعار پڑھے کہ اے کاش کے بدر میں قتل ہونے والے میرے اشیاخ بنو خزرج کا نیزوں کی ضربوں سے چیخنا اور چلانا دیکھ لیتے، ہم نے تمہارے 2 گنا اشراف کو قتل کر دیا اور یوم بدر کے میزان کا جھکاؤ آج برابر کر دیا۔ علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ جو الفاظ یزید لعین نے بکے ہیں اس کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہ اس نے ان کفار پر فخر کیا ہے اور ان کو پکارا اور بلایا ہے کہ جو حالت کفر کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جنگ کرتے ہوئے مارے گئے تھے، جن کو حضور نے ٹانگوں سے گھسیٹ کر کے بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، ان کے اوپر اس نے فخر کیا اور ان کو کہا کہ آج ہم نے ان کا بدلہ برابر کر دیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یزید کے کفر کے لیے کافی ہیں۔ پھر واقعہ کربلا میں یہ جو پورا قافلہ حسینی تھا یزید کے دربار کے اندر، ان کو اس نے بیڑیاں پہنا دی، بیڑیاں پہنا کر کے قید میں رکھ دیا، لیکن جب اس نے ارد گرد دیکھا اور لوگوں کو معلوم پڑ گیا وہاں پر کہ یہ جن کو شہید کیا گیا اور قتل کیا گیا اور یہ قیدی بنایا گیا ہے یہ در حقیقت باغی نہیں تھے، یہ تو خانوادہ نبوت تھا، تو وہاں پر بغاوت کے آثار رونما ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ وہ یزید کی چال بازی ہے جس کو لوگ آج اس کی توبہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ماحول اس کے خلاف ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس وقت یزید نے کہنا شروع کر دیا کہ ہائے برا ہو ابن زیاد کا، کاش اگر حسین اس وقت میرے سامنے ہوتے تو وہ جو کہتے میں قبول کر لیتا۔ یہ اس نے اپنی اس بدبختی کو چھپانے کے لیے کیا اور بغاوت کو دبانے کے لیے کیا، اور جب دیکھا کہ ماحول اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو بلایا اور ان کے ساتھ اس قافلہ کو پھر مدینہ روانہ کیا، کیونکہ اس نے بھانپ لیا تھا کہ اگر زیادہ عرصہ یہ قافلہ یہاں رہا تو پھر میری حکومت کے لیے یہ خطرہ بنے گا اور یہ بغاوت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور قافلہ حسینی جب مدینہ واپس لوٹا تو خانوادہ نبوت مدینہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے مدینہ سے باہر پڑاؤ ڈالا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاؤں یہ حوصلہ نہیں رکھتے کہ ہم مدینہ میں اندر داخل ہوں۔ کیوں کہ رجب کی اس رات جب ہم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو آقا اسلام کا یہ گلشن پھولوں سے ہرا بھرا تھا، یہ ہرا بھرا گلشن تھا، اور ہم کبھی آقا کی بارگاہ میں جاتے اور کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے، اور آج جب واپس لوٹ کر کے آئے ہیں تو ہم آقا کا سامنا کیسے کریں گے کہ آج حضور کا وہ حسین ہمارے ساتھ نہیں اور حضور کے شہزادے حضور کے گلشن کے ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ مدینہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ استقبال کرنے کے لیے قافلہ کا باہر آئے، جب انہوں نے اس قافلہ کی یہ حالت دیکھی تو ان کے چیخیں نکل گئی، وہ پوری رات وہ قافلہ وہاں باہر قیام پذیر رہا اور مدینہ کے لوگ آ کر کے وہاں آہو بکا کرتے رہے، روتے رہے۔ اور سیدنا امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ساری عمر اتنا گریہ کیا کرتے، اتنا گریہ کیا کرتے کہ لوگ ڈر جاتے اور دہل جاتے، لگتا کہ ہر رات اس گھر کے اندر کوئی ماتم ہوا ہے۔ ایک آخری بات اس پر میں گفتگو کو ختم کروں گا کہ جب بعد میں بغاوت ہوئی اور یزید کی حکومت کچل دی گئی
اور وہ سارے لوگ مار دیے گئے جو اس واقعہ کے اندر ملوث تھے۔ ان میں سے لوگ پھر بھاگنا شروع ہوئے اور انہوں نے مختلف جگہوں پر پناہیں لینا شروع کی۔ تو ان میں سے ایک شخص وہ مدینہ آیا اور اس نے امام زین العابدین سے پناہ مانگی، تو آپ نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ وہ جب امام زین العابدین کے پاس 3 دن یا کچھ اور دن زائد رکنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے لگا، تو اس نے کہا کہ امام لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ کا نام علی ہے، اصل نام آپ کا علی ہے، علی اوسط کہتے ہیں۔ امام علی مقام کے 3 شہزادے ہیں، سب سے بڑے ان کا نام بھی علی ہے، ان سے چھوٹے بھی علی ہیں، اور پھر سب سے چھوٹے بھی علی ہیں۔ تو وہ ترتیب کی وجہ سے بڑے کو علی اکبر، درمیانے کو علی اوسط اور سب سے چھوٹے کو علی اصغر کہتے ہیں۔ تو امام زین العابدین، اس پر انشاءاللہ میں پھر کسی نشست میں گفتگو کروں گا کہ آپ کا جو لقب زین العابدین ہے یہ بھی حضور کی بارگاہ سے ملا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر آپ پہچان لیتے تو یہ سلوک ہمارے ساتھ نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، تو وہی شخص ہے کہ کربلا کے دن جب میرے والد کا سر نیزے پر اٹھایا گیا تھا تو وہ نیزہ پکڑنے والا شخص تو تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنا ظلم دیکھ لینے کے بعد، اور آج جب لوگ ہماری جانوں کے در پہ ہیں اور ہمیں قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں، آپ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میری مہمانداری کی، خاطرداری کی اور خدمت کی اور مجھے اتنا نوازا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے بدبخت، وہ تمہارا کردار تھا کہ تمہارے پاس اگر کوئی مہمان آئے تو تم مہمان نوازی ویسے کیا کرتے ہو، ہم اپنے آقا مولا کی اور نواز رسول ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آئے تو ہم خاطرداری ایسے کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں خانوادہ نبوت کی، آقا اسلام کے اہل بیت کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔